جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر 5 لاکھ کو، ویسے تو نصاب زیادہ بنتا ہے آج کل چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ کا، لیکن اگر 5 لاکھ کو ہم تصور کر لیں سمجھنے کے لیے، آسان فگر لے لیں، تو 1 لاکھ روپے اس کا 5واں حصہ بنتا ہے اور 20% بنتا ہے. تو اتنی رقم جب اسے موصول ہو جائے گی، مثلاً اگر 10 لاکھ کا قرضہ اس نے کسی کو دیا ہوا ہے، تو اب پہلے 1 لاکھ جب موصول ہو جائے تو اس پر وہ زکوٰۃ نکال دے، پھر اگلے 1 لاکھ موصول ہوں تو وہ زکوٰۃ نکال دے، پھر اگلے 1 لاکھ موصول ہوں تو زکوٰۃ نکال دے. اور زکوٰۃ نکالنے کا کرائٹیریا آسان ہے، بعض لوگوں کو 2.5% سمجھ میں نہیں آتا، تو سمپل جو بھی آپ کا فگر ہے اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کر دیں تو وہی 2.5% بن جاتا ہے. یہ آسان کیلکولیشن کا طریقہ ہے کہ جو بھی آپ کا اماؤنٹ ہے، جو بھی آپ کے اثاثہ جات ہیں، اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کر دیں تو اس سے آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم آ جائے گی، جس کو ہم 2.5% بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ میں نے عرض کیا پہلا کہ یہ دین قوی ہے کہ جو ہم نے کسی کو قرض دیا ہے یا ہم نے کوئی چیز اس کو بیچی ہے بزنس میں اور وہ رقم ابھی ہمیں موصول نہیں ہوئی، تو اس کو فقہ کی ٹرم میں دین قوی کہتے ہیں، کہ جس پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی کہ جب نصاب کے 5ویں حصے کی موصولی ہو جائے، اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی. زکوٰۃ تو ہم نے ہی دینی ہے، لیکن ادائیگی میں شریعت نے آسانی رکھی. دوسری کیٹیگری کہہ لیں، دوسری قسم کہہ لیں، وہ ہے دین متوسط، درمیانے درجے کا قرض. تو اس کی مثال جو ہے وہ یہ دی جا سکتی ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی تجارت کی چیز نہیں بیچی، ویسے کوئی استعمال کی گھر کی چیز ہے، کوئی بائک وغیرہ ہے جو ہمارے یوز میں تھی، وہ ہم نے بیچی، اس کی رقم ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی اور وہ کافی مہینے گزر گئے یا سال گزر گئے، ابھی تک ہمیں اس کی رقم ملی نہیں ہے. کوئی استعمال کی ہم نے چیز کسی کو فروخت کی ہے، تو اس میں کرائٹیریا یہ ہے کہ جب ہمیں پورے نصاب جتنی رقم مل جائے گی تب ہم اس پر زکوٰۃ کو ادا کریں گے. مثال کے طور پر اگر وہ کوئی 15 لاکھ کی چیز ہے اور 5 لاکھ روپے نصاب چل رہا ہے، تو جب پہلے 5 لاکھ ہمیں موصول ہو جائیں گے اس پر ہم زکوٰۃ نکالیں گے، پھر اگلے 5 لاکھ جب موصول ہوں گے پھر ہم اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے. جب تک 5 لاکھ پورے نہیں ہوں گے ہم نے اس پہ زکوٰۃ نہیں نکالنی. یہ اس کا کرائٹیریا ہے. جب دین متوسط ہو، درمیانے درجے کا قرضہ ہو، یعنی ہم نے کوئی ضرورت کی چیز، ہمارا کوئی بزنس کا کوئی آئٹم نہیں تھا، کوئی انوینٹری نہیں تھی، ہم نے کوئی اپنے استعمال کی چیز کوئی فروخت کی ہے اور اس کی رقم ہمیں ابھی تک موصول نہیں ہوئی، تو اسے درمیانے درجے کا قرضہ کہتے ہیں، دین متوسط کہتے ہیں. اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ہمیں پورے نصاب جتنی اس کی رقم مل جائے گی تب ہم اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے. تیسرے درجے کا جو قرضہ ہوتا ہے، جو ہماری رقم کسی پر نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں دین ضعیف، کمزور قرض، کمزور درجے کا قرضہ. یہ وہ صورت ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کہیں جاب کرتا ہے اور کئی مہینوں کی تنخواہیں اس کی ابھی تک ریسیویبل ہیں، اسے موصول نہیں ہوئی، تو ایسی صورت حال میں حکم یہ ہے کہ جب تک وہ پوری رقم موصول نہیں ہوگی اسے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں نکالنی. یعنی اب یہ ایسا ہے کہ یہ دیگر مالوں کی طرح ہم اس کو ایسے ہی تصور کریں گے کہ یہ اس کی ملکیت ابھی ہے ہی نہیں. اور یہ جو تھرڈ والا میں نے عرض کیا ہے جس کو دین ضعیف کہتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالنی. باقی اوپر کی دو جو ہم نے سماعت کی ہیں، جو مضبوط درجے کا قرضہ ہے، دین قوی جسے کہتے ہیں، جو درمیانے درجے کا ہے، اس میں اگر کئی سال گزر گئے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی کیونکہ وہ ہماری رقم ہے کسی اور کے پاس. یہ جو تھرڈ والا ہے دین ضعیف جسے کہتے ہیں یا کمزور درجے کا قرضہ جسے آپ کہہ لیں، اس میں یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰتیں ہم نے نہیں نکالنی اور یہ بالکل نئے پیسوں کی طرح اس کو ہم ٹریٹ کریں گے. اور اس کی مثال میں نے آپ کو عرض کر دی کہ ہماری اگر کوئی جاب کرتا ہے، اس کی تنخواہ اگر رکی ہوئی ہے یا جو ہے وہ کسی نے دکان یا مکان کو کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کا کرایہ ابھی تک موصول نہیں ہو رہا، کرایہ دار پریشان کر رہا ہے، تو ابھی اس کو آپ یہی تصور کریں گے شرعی ضابطے سے کہ وہ رقم آپ کی ابھی ہے ہی نہیں. آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں، جب وہ ملنا شروع ہوگی تو اس کو ہم دیگر مالوں کی طرح ٹریٹ کریں گے. جبکہ جو دوسرے دو قرضوں کی ہم نے اقسام سماعت کی ہیں، وہ ہماری رقم شریعت کے زاویے سے ہم اس کو تصور کر رہے ہیں، اس پر ہم نے گزشتہ سالوں کی زکوٰتیں بھی نکالیں. جبکہ تھرڈ والے میں یعنی اگر کسی کا کوئی کرایہ موصول ابھی تک نہیں ہوا، سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے. کل بھی ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ اگر کہیں کرایہ ہمارا رکا ہوا ہے اور وہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ اگر ادائیگی نہیں ہو رہی، اگر اس پر زکوٰۃ کو تصور کریں، پھر جب وہ موصول ہوگا تو ساری رقم تو زکوٰۃ کی مد میں ہی صرف ہو چکی ہوگی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں. تو اس کا یہی جواب ہے کہ اس رقم پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، شریعت اس کو ابھی ہماری ملکیت تصور ہی نہیں کر رہی جب تک وہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے.
یہ میں نے قرض کے حوالے سے مسئلہ عرض کیا ہے کہ ہماری رقم کسی اور کے پاس اگر نکلتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں لانا ہے۔ اب آ جائیے وہ صورت کہ ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم کسی کے مقروض ہیں، زکوٰۃ جس نے نکالنی ہے وہ اگر مقروض ہے تو اس میں آسان اصول ہے، آسان ضابطہ ہے کہ جو بھی رقم ہے، جتنی بھی رقم ہے، اس کو آپ کل اثاثہ جات میں مائنس کر دیں گے، اور اگر اس کے بعد آپ کا نصاب برقرار رہتا ہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ آپ مالک نصاب تصور نہیں کیے جائیں گے۔ اگرچہ آپ کے پاس بہت بڑی رقم موجود ہے لیکن اس سے بڑا آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، کیش ان ہینڈ تو موجود ہے، آپ کے ہاتھ پہ تو رقم موجود ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو شریعت اس کو کل عدم تصور کرے گی اور ایسا ہی تصور کرے گی کہ آپ کے پاس یہ رقم نہیں ہے، اگرچہ آپ کو ابھی نہیں دینے، کسی بھی شکل کا کوئی بھی قرضہ ہے۔ مثال کے طور پر نصاب کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل تقریباً 6 لاکھ کے قریب مقدار بنتی ہے، 5.5 6 لاکھ چاندی کی جو فلیکچویشن ہے، اتار چڑھاؤ کے حساب سے یہ چینجز آ رہی ہیں، تو مثال کے طور پر 6 لاکھ روپے آج کل کا نصاب ہے، کسی کے پاس 8 لاکھ روپے ہاتھ میں موجود ہیں، شرعی اعتبار سے وہ مالک نصاب بھی ہے، اور اس کے مالک نصاب ہونے کو اگر سال بھی گزر چکا ہو، لیکن اوپر سے اس نے 5 لاکھ روپے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اور جس کو ہم پیبلز کہتے ہیں، اب اس کے قرضے اس کے اوپر 5 لاکھ کے چڑھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ قرض دار مطالبہ بھی نہیں کر رہا، دوستی ہے یا رشتہ داری ہے، وہ مطالبہ بھی نہیں کر رہا، لیکن شرعی اعتبار سے یہی تصور کیا جائے گا کہ اس شخص کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، اور 3 لاکھ جب ہیں تو یہ مالک نصاب نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اگرچہ ہاتھ میں 8 لاکھ روپے موجود ہیں، لیکن مقروض ہونے کی وجہ سے اس کو ہم قرضہ ہی ٹریٹ کریں گے، قرضے کی طرح ہی دیکھیں گے، اور یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، یہ مالک نصاب تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے میں عرض کروں کہ بعض لوگ پیسے ہوتے ہوئے بھی قرض ادا نہیں کرتے، یہ انتہائی ظلم ہے، شریعت میں احادیث طیبہ میں بڑی اس کی سخت مذمت ہے، اور حدیث پاک میں حضور نے خود اس کو ظلم فرمایا مقتل الغنی یہ ظلم، غنی کا مطلب جس کے پاس رقم ہے اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور پھر دوسری جگہ حضور نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، کہ یہ ظلم قیامت میں کئی ظلم کی شکل اختیار کر جائیں گے اور اندھیرے بن کر اس ظالم کے لیے باعث پکڑ اور گرفت بن جائیں گے۔ بہرحال تو اگر رقم ہے تو بلا ضرورت اس کو دینے میں تاخیر نہ کی جائے، لیکن اگر خود دینے والا اس نے سہولت دی ہوئی ہے یا ابھی تک میچورٹی ڈیٹ ہی نہیں آئی جب ہمیں اس کو ادا کرنی تھی رقم کی، اور ابھی تک وہ تاریخ نہیں آئی، تو اگرچہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں وہ شرعی اعتبار سے مقروض بھی تصور کیا جائے گا۔ اسی میں ایک بڑا دلچسپ مسئلہ بھی ہے کہ کسی نے اگر انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لی ہوئی ہے اور اس کی وہ ڈاؤن پیمنٹ کر چکا ہے تو اس کی جتنی قسطیں باقی ہیں شریعت اس کو بھی قرضہ ہی ٹریٹ کرتی ہے، اور اس کی اگر میں تھوڑی سی باریکی سے وجہ عرض کروں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رقم انسٹالمنٹ کی مد میں ہم نے کسی کو دینی ہے، اب وہ سامنے والے کا حق ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے اس رقم پر زکوٰۃ وہ نکالے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے فلیٹ لیا انسٹالمنٹ پہ، اور ابھی ہم نے اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر دی اور قسطیں ادا کرنا باقی ہے، تو جو قسطوں کی مد ہے، جو رقم ہے جتنی بھی بنتی ہے، جو بلڈر ہے یا جو بنانے والا ہے جس سے ہم نے کوئی چیز لی ہے، اصولی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ اس نے نکالنی، اگرچہ ابھی تک اس کو ریسیونگ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے وہی مسائل ہیں کہ جو ہم نے قرض کے متعلق مسائل کو سماعت کیا کہ وہ کتنی مقدار پہ کب زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرے گا، تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جتنی بھی ہماری قسطیں پیبل ہیں، ہمارا پیبل ہے اس کا ریسیویبل ہے، اس نے اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اگر ہم شرعی اعتبار سے یہ کہیں کہ اس رقم پہ ہم بھی زکوٰۃ نکالیں گے تو ڈبل ادائیگی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے حکم یہی بیان کیا جائے گا کہ اس رقم پر جو ہماری انسٹالمنٹس نکلتی ہیں اس پر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، یہ اصل میں بلڈر کی رقم ہے، اس پر وہ ادا کرے گا، اگرچہ ابھی اس کی ادائیگی کی تاریخیں باقی ہیں، اس کی میچورٹی ڈیٹ ابھی باقی ہے، تو جتنی بھی رقم ہے قسطوں کی مد میں اس کو قرضے کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اور یہ کل اثاثہ جات میں سے مائنس ہوگا، اور اگر اس کے بعد رقم بچتی ہے اس کے نصاب کی تو وہ زکوٰۃ دے گا، ورنہ جو ہے وہ اس کو ترک کر دے گا۔ پھر آپ اسی سے متصل ایک مسئلہ کمیٹی کا اور بی سی کا بھی سمجھ لیں۔ آج کل اس کا رواج اگرچہ کم ہوتا گیا لیکن بہت سارے گھروں میں، بہت سارے لوگوں میں ابھی بھی اس کا رواج ہے۔ تو شرعی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بی سی رکھتے ہیں یا کمیٹی رکھتے ہیں اور اس میں 2 صورتیں ہوں گی کہ یا تو پہلے آپ کی کھل گئی یا آخر میں آپ کی کھلی یا درمیان میں آپ کی کھلی، تو اگر پہلے کھلی ہے، سب سے پہلے اگر آپ کی کھل گئی تو جتنی رقم آپ ادا کر چکے ہیں
کمیٹی اور BC کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ جتنی رقم آپ ابھی جمع کرا چکے ہیں وہ آپ کی اپنی ہے، اور اس کے علاوہ جو اوپر آپ کو جتنی بھی ملی ہے وہ باقی شرکاء کی ہے، باقی ساتھیوں کی ہے. تو اس اعتبار سے جتنے آپ نے ادا کر دیے وہ اپنے ہیں، اور باقی جتنے بھی آپ کو اضافی پیسے مل چکے ہیں اس میں آپ باقی شرکاء کی مقروض ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر ₹1,00,000 کھلنے تھے، آپ نے 10,000 جمع کرائے ہیں ایک قسط کی صورت میں، اور پہلی آپ کی کھل گئی ہے، تو باقی جو 90,000 ہیں اس کے آپ اپنے ساتھیوں کے مقروض ہو چکے ہیں. تو اس کو بھی 90,000 کو بطور قرضے کی ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اس کو آپ کل مال سے مائنس کریں گے اور پھر باقی پر آپ زکوٰۃ کو ادا کریں گے. درمیان میں کھلتی ہے، اب بھی مسئلہ آسان ہے. جتنی آپ قسطیں ادا کر چکے ہیں اس کے آپ مالک ہیں، جو ریمیننگ ہیں اس کے آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کے مقروض ہو جائیں گے. سب سے آخر میں آپ کی کھلتی ہے، پھر تو اور آسان ہے کہ ساری قسطیں آپ نے ادا کر دی ہیں، آپ سب سے آخر میں وہ رقم لے رہے ہیں، تو وہ ساری کی ساری رقم آپ کی ہے، اور اس میں کسی بھی روپے کو ہم بطور قرض کے ٹریٹ نہیں کریں گے. تو جو آپ کا اپنا مال ہے اس پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، جو قرضہ ہے اس کو جو ہے ہم مائنس کر کے باقی مال پر جو اثاثہ جات آپ کے ہیں اس پر ہم زکوٰۃ کو نکالیں گے. اچھا، اب آ جائیے زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے کہ زکوٰۃ دینی کسے. تو یہاں پر ایک ضابطہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ایک مسئلہ اس شخص کا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. دونوں کے مالک نصاب ہونے کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کو مالدار کب تصور کیا جاتا ہے. تھوڑا سا اس میں فرق ہے اور بڑا نمایاں فرق ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہو تو وہ شرعی طور پر مالدار ہے، شرعی طور پر مالک نصاب ہے، اور مالدار ہو جانے کو 1 سال گزر جائے تو اس نے اس پر زکوٰۃ نکالنی. یہ تو آسان ہے، ہم سمجھ چکے. اب مسئلہ اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا کس کو نہیں دے سکتے، تو اس حوالے سے کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جس کی رقم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہو، اگرچہ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو، پھر بھی اس شخص کو ہم زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. میں پہلے بھی ان مثالوں کو عرض کر چکا ہوں، پھر مزید سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس 2 بائکیں ہیں، ایک بائک اس کی ضرورت کی ہے اور ایک بائک اس نے ایکسٹرا رکھی ہوئی، اگرچہ وہ فی الوقت بڑے تنگ حالات میں ہے، کرائسس میں ہے. تو اب ایسے شخص کو اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی جو ایکسٹرا بائک ہے اس کی رقم کو ہم دیکھیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نصاب جتنی رقم کو پہنچتی ہو. اگر ایسی کوئی بھی ایکسٹرا چیز اس کے پاس ہے جو ضرورت سے زائد ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزوں کی مالیت ہم نکال کے مائنس کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ آیا اب یہ شرعی طور پر مستحق بنتا ہے کہ نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس روزمرہ کے معاملات میں تو مشکل حالات ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس ایسی چیزیں، مثال کے طور پر اب کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کے پاس شادی کا جوڑا رکھا ہوا ہے. اب شادی کا جوڑا یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے. اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. اب مثال کے طور پر 5-6 لاکھ روپے کا خالی وہ شادی کا جوڑا ہے. اب اس شادی کے جوڑے پر اس کو زکوٰۃ تو نہیں نکالنی، لیکن زکوٰۃ کو دینے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اگرچہ وہ اس وقت بڑی کرائسس میں بھی کیوں نہ ہو، اب اس خاتون کو اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ ایسی چیز موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اور اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے. یا بہت ساری چیزوں کو ہم کمبائن کر کے ملا کے دیکھیں تو یہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے. جو ہے وہ ہم اس طرح کے کسی شخص کو، کسی مرد یا عورت کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو نصاب کی رقم تک پہنچتی ہو. اگرچہ ان چیزوں پر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالنی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو اموال زکوٰۃ میں آتے ہیں، جس کا ہم نے تفصیلاً ذکر جو ہے وہ سماعت کر لیا. کون سی چیزیں اموال زکوٰۃ میں آتی ہیں، یعنی سونا، چاندی، روپے، پیسے اور مال تجارت. ان چاروں میں سے بنیادی طور پہ وہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں دینی، لیکن زکوٰۃ لے بھی وہ نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد یہ چیز موجود ہے. پھر یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یا جو زکوٰۃ دے رہا، دونوں کیسز میں ہم نے ہر فرد کو انڈیویجول دیکھنا ہے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، میاں بیوی ہیں یا ان کے بچے ہیں یا بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، سب کے ساتھ معاملہ پوری کمپنی میں ملا کر آپ نہیں چلائیں گے.
بہت سے گھروں میں ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ سب مل کر تھوڑی بہت زکوٰۃ نکال دی اور معاملہ جو ہے نا رفع دفع کر دیا معاذ اللہ. تو یہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہر بندے کے فائنینشیلس کو ہم الگ الگ دیکھیں گے. مرد کا معاملہ الگ ہے, عورت کا معاملہ الگ ہے. بعض صورت میں مرد پہ نہیں بن رہی ہوتی, گھر کی عورت پہ بن رہی ہوتی. بعض صورتوں میں عورتوں پہ نہیں بن رہی ہوتی, مرد پہ بن رہی ہوتی ہے. بعض صورتوں میں ہم مرد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, عورت کو دی جا سکتی ہے, اس وقت اس کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہوتے. بعض صورتوں میں گھر کے فرد کو دینا, مرد کو دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے پاس جائز ہوتا ہے لیکن عورت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے. تو یہ مختلف چیزوں میں, دینے میں بھی اور لینے میں بھی, ہر فرد کے اثاثہ جات کو ہم علیحدہ علیحدہ اسٹڈی کریں گے, دیکھیں گے, اس کے حساب سے پھر حکم بیان کیا جائے گا. تو یہ خیال رکھیے گا. بعض اوقات کوئی گھر میں فرد ہے, شوہر ہے, اب اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو اب سوال لوگ اکثر کثرت سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اب اس کی خاتون کے پاس سونا موجود ہے, اب ہم اس کو زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو یہ بات نہیں ہے. جب ہم اس شوہر کو دے رہے ہیں, اس بندے کو دے رہے ہیں, تو اب ہم اس خاتون کو نہیں دیکھیں گے, اس کی اثاثہ جات کو نہیں دیکھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مرد گھر میں لے کے آئے گا. اب گھر میں جب لے کے آئے گا, گھر کا راشن لے کے آئے گا, ساز و سامان لے کے آئے گا, تو گھر کی عورت بھی کھائے گی, دیگر لوگ بھی کھائیں گے. تو اس میں اصول سمجھیے گا کہ ہم نے جس کو ادا کر دی, ہماری زکوٰۃ وہاں ادا ہو گئی. اب وہ اس رقم کا جو بھی کرتا ہے, جس مصرف میں بھی جس کو بھی دیتا ہے, اب یہ اس کے لیے دینا جائز ہے, اور باقی اس کے گھر والوں کا, اس کے دیگر احباب کا اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی میں آپ کو حدیث مبارکہ سے مثال عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر کاشانہ اقدس میں تشریف لائے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھیں, سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور کسی نے ان کو صدقات واجبہ کی مد میں کچھ گوشت وغیرہ دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے, سفر سے تشریف لائے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کھانے کا مطالبہ فرمایا, کھانے میں کچھ موجود ہے. تو سیدہ بریرہ نے انکار کر دیا کہ کھانے میں کچھ موجود نہیں ہے, صرف ایک میرا گوشت ہے جو مجھے صدقے میں دیا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بڑا تاریخی جملہ بھی ہے اور اصول بھی ہے شریعت کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جملہ شریعت ہے اور اصول ہے. حضور نے فرمایا, لقی صدقۃ ولنا ہدیۃ, آپ کے لیے جو آپ کو یہ دیا گیا ہے, یہ آپ کو بطور زکوٰۃ و صدقہ کر دیا گیا. اگر آپ اس میں سے ہمیں پیش کریں گی تو یہ بطور ہدیہ ہوگا, تحفہ ہوگا. یہ اصول یاد رکھیے گا. یہ اصول حدیث مبارکہ سے, خود نبی پاک علیہ السلام کے عمل مبارک سے. تو اب اگر گھر کے اس فرد کو کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی, ہم نے زکوٰۃ دے دی, اور اسی گھر میں ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے, اب جب ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی, ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ آگے کس کو بھی, کسی بھی مصرف میں کسی شخص کو بھی اگر وہ رقم دیتا ہے, چاہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی سے سروکار ہی نہیں ہے. اب وہ اس کا دینا بطور تحفہ کے ہوگا. تو یہ اصول اس اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کے حساب و کتاب کو ہم علیحدہ دیکھیں گے. تو بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کچھ ایسی زائد چیزیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے زکوٰۃ دینا ان کو ٹھیک نہیں ہوتا. تو اب ہم کیا کریں گے, ایسے کیس میں گھر کی کسی ایسے فرد کو لے لیں کہ جو مستحق بنتا ہو, اس کو ہم نے مالک بنا دیا, اب ہماری جان چھوٹ جائے گی. معنی یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب یہ جس مصرف میں جائے, جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے. تو انہی باتوں سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آ گئی. آخری بات میں عرض کروں, باتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. آخری بات میں یہ عرض کروں کہ زکوٰۃ میں جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو مالک بنانا ضروری ہے, ملکیت اس کو منتقل کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص بیمار تھا, ہم نے کہا فلاں ہاسپٹل میں جا کے جو نا آپ علاج کرا لیں. اب ہم جا کے ہاسپٹل میں ریسیپشن پہ جا کے, ہم کاؤنٹر پہ جا کے بل کلیئر کر دیں, تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ بعض اوقات اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور فراڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ آپ علاج کروا لیں اور وہ جا کے کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر کے آ جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اس شرعی مستحق کو مالک نہیں بنایا. تو ایسی صورتحال میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جہاں بھی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہاں مالک بنانا ضروری ہے. اب یہاں پہ جو فراڈ ہے یا جو ڈرامے بازیاں لوگ کرتے ہیں, اس کے بھی حل بہت سارے نکالے جا سکتے ہیں. اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خود کاؤنٹر پہ لے کے جائیں. آپ نے اس کو مالک بنایا اس کی رقم کا, اپنے ساتھ خود کاؤنٹر پہ لے کے جائیں اور اپنے سامنے اس سے پیمنٹ کروائیں. تو آپ نے اس کو مل کے ٹرانسفر کر دی. اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. میں نے ایک مثال عرض کی ہے, کسی بھی طریقے سے آپ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں. شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ نے اس کو
باؤنڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو دھوکے کا سامنا بھی نہ ہو اور زکوٰۃ بھی ہماری صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مالک بنانا ضروری ہے زکوٰۃ میں. تملیک اس کو عربی میں کہتے ہیں, فقہ کی کتب میں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ مالک بنانا, سامنے والے شخص کو مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے, تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگا. اب مالک بنانے کے لیے روپے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, اور کوئی راشن کی مد میں یا کوئی ساز و سامان کی مد میں بھی اگر کوئی مالک بنا دے تو جتنی رقم کی وہ چیز ہے, مارکیٹ ویلیو اس کی جتنی بھی ہے, اتنی مالیت سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کا فہم نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں صحیح طور پر اپنی تمام تر عبادات کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.